Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। आसिफी घर एपिसोड 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोग ने नया घर समेट लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर चमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम कर रही थी। मैं टब में पानी भर भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती। इन्हें फूलों का पौधों का बहुत शौक था। घर बहुत जल्दी निकल गया था। हमने अभी तक न आसपास की आबादी देखी थी और न वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जाना था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन वॉशरूम में नहा रही थी तो पानी चला गया। इसने दरवाजे से अम्मी को आवाज दी। अम्मी दौड़ती हुई आई। उन्होंने कहा कि कहीं से कोई वॉल बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नल से आ रहा है। अम्मी ने बाल्टी भरकर पानी दिया। वो नहाकर निकली तो अम्मी ने वॉशरूम के नल का जायजा लिया। जो भी नल खोलती पानी बड़ी तेजी से आने लगता। अम्मी ने बहन को डांटा कि सही तरह से नल खोलना था ना। अम्मी ने नल बंद कर दिया और बाहर निकलने लगी तो नल फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नल अच्छी तरह बंद किया था। अम्मी ने वापस जाकर नल बंद किया, मगर नल तो बंद ही नहीं हो रहा था। अम्मी समझी कि नल के वॉशर खराब हो गए होंगे। उन्होंने नीचे से वॉल बंद कर दिया तो पानी भी बंद हो गया था। वो बाहर निकलने लगी तो शॉवर खुल गया और पानी का बौछार शुरू हो गया। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नल में, अम्मी बड़बड़ा रही थी। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नल चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर भी बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो ना दी और अपने अपने कामों में बिजी हो गए। 2-4 दिन बाद वॉशरूम में मुंह धो रहा था कि नल बंद हो गया। मैंने हर नल चेक किया, ना तो शावर से पानी आ रहा था, ना टब के नल में से पानी आ रहा था। बेसन का नल भी बंद था। मैं बाहर निकला और दूसरे वॉशरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नल बंद करके बाहर निकल ही रहा था कि नल खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी आने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नल बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, अल्लाह जाने इस घर के नल में क्या चक्कर है। तो वैसे ही छोटी बहन ने कहा, जिन्नात होंगे। ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ तो है। छोटी बहन बोली, सुबह में चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली इतनी खौफजदा थी जैसे उसके सामने कुछ हो। अम्मी बोली, अच्छा ये फजूल की बातें बंद करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ न कहना, वो तो बात का पतंगड़ ही बना देते हैं। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गुर्रा रही थी और वो अपने सामने देखकर इस तरह आवाजें निकाल रही थी जैसे किसी चीज से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही थी। हालांकि इसके आसपास तो कोई कुत्ता भी नहीं जिसे देखकर ये ऐसे डरती, ना कोई और जानवर है, मगर अल्लाह ही जाने से क्या नजर आ रहा है। बहन की इस बात पर सदाकत तो थी, मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस हो रहा था। वो बोली, भैया पानी भी नहीं है। मैंने कहा, क्या? सुबह अम्मी ने तो मोटर चलाई थी और टंकी फुल भर गई थी। आप खुद ही देख लें। इसने नल खोलकर देखा तो वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नल चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे उसमें कभी पानी ही ना हो।
میں الجھن کا شکار ہو گیا، جا کر موٹر چلائی اور موٹر سے ایک آواز آئی تو دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی، کالج کو ویسی دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا تو سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نکلا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں، ٹنکی میں تو پانی صبح بھرا تھا میں نے، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خوب دیکھا تھا امی۔ تو پھر امی نے کہا، میں نے بتایا تھا تمہیں، شاید غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوتی تو ٹینک میں پتھر پڑے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے ٹینک کا ڈھکن اٹھایا، میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے ہی رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا، کسی نے منہ دھلایا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں تک یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہوں نے ہمارے پاس چھوڑ دیا۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 دن ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ واش روم کے دروازے میں کھڑے تھے، جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی ہے، اس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہا، یہ نہیں جانے دے گا۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئی۔ کون جانے نہیں دے گا؟ ماموں کون؟ ماموں بار بار یہی کہہ رہے، وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہا، وہ بڑھنے نہیں دے رہا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر دیکھا تو مجھے واش روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سنگ ہیں۔ ماموں بار بار یہی کہہ رہے کہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سنگ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اندھیرے واش روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے، کہنے لگے، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا، اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پن لہرایا۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندھے کے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں ہلکے سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا رہا تھا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے، مگر کچھ تو ضرور ہے۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ ہی رہا تھا، ابا گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے گمسم حالت میں دیکھتے ہوئے ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ، ابا سانپ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ابا سمجھی کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں تو خلا میں دیکھ کر اشارہ کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوف زدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ تو ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی بڑھ بڑھ کر بھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو بڑا شوق تھا نا خوبصورت گھر میں رہنے کا، اب بھگتو۔ آج مجھے آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوف زدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہراتا آ جائے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے یہاں سے، ہمیں جانا ہوگا۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھی، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموشی ہو گئی تھی۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا چاہ رہی تھی، انہیں خبر نہ تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے، میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، کہتا ہے کہ خاموں کا اس گھر کو بدنام کیا جا رہا ہے، چل کر دیکھیے 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں اور انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔
امی نے پوچھا کیوں اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی ایک ہفتے سے زیادہ تک نہیں ٹکا، حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے، وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی موت کے بعد ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملوانے لایا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی بہت ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس گھر میں؟ امی ابھی جواب ہی دے رہی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر گیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نل کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگ نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھچوا لیتے ہیں، ایسا خوبصورت گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، تبھی اس لیے سب کو خون نظر آیا۔ اب ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔